تو کیا اللہ تعالیٰ کل آپ سے پوچھے گا نہیں؟ ٹھیک ہے، پھر ہم مسلمان شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے، مسلمان ہر جگہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہوگا، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بھیجی، آپ نے وہی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دی تو آپ رسوا ہوں گے، یہ ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کے اندر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ راستے سے ہٹو گے تو ایسی مار کھاؤ گے، ایسی ذلیل ہوگے دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے ذلیل۔ تو میرے بھائی ابھی بھی سنبھلنے کا موقع ہے، تو ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مولوی کے بہکا میں نہیں آنا، جو مولوی کہتے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، قرآن سمجھ کے نہ پڑھنا ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، تو مولوی مسلمان مولوی نہیں، وہ شیطان مولوی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے۔ وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے، وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا، جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا، وہ سمجھائے گا، ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کچھ گزارشیں کرنا چاہتا ہوں، ان کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں جن پر آج ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ یہ ویڈیو غور سے سنیں اور اس کے اندر جو باتیں میں آپ سے بتانے جا رہا ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والا رمضان ہمارے نجات کا ذریعہ بن سکے اور اس رمضان کے مہینے کو ہم اس طریقے سے گزار سکیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی نصیحت جو میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں، یہ گول سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان کے اندر 2 قرآن پورے کرنے ہیں، 4 قرآن پورے کرنے ہیں، 6 قرآن پورے کرنے ہیں، اور جب رمضان کا آخری عشرہ چالو ہوگا تو یہ سب قرآن جو ہم نے پڑھے ہیں، جو تلاوت ہم نے کری، یہ سب اپنے مرحومین کو ٹرانسفر کر دینی ہے، یعنی ایصال ثواب کر دینی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے قرآن پڑھ کے آپ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور فائدہ نہیں ہے ان دا سینس کہ آپ لوگ قرآن کے اس مقصد کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نازل کرا تھا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی بتا دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن، ہم نے یہ ذکر آسان کر دیا ہے، تو کون ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، کون ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے والا، کون ہے اس سے عبرت حاصل کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ یہ آیت ارشاد فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن، تو کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کون ہے جو اس سے عبرت حاصل کرے، کون ہے جو اسے سمجھ کے پڑھے؟ تو بتائیے کتنے مسلمان ایسے ہیں، وہ اللہ کو گواہ بنا کر بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی بھی اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھا ہے؟ آپ نے رمضان کے اندر 2 قرآن پڑھے، 4 قرآن پڑھے، 6 قرآن پڑھے، کیا کبھی کوئی رمضان ایسا آیا کہ جس کے اندر آپ نے ایک بار بھی سمجھ کے قرآن پڑھا ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے، میرے رب کا میرے لیے کیا پیغام ہے، میرا رب مجھے کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، کن کن چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے قرآن کے اندر؟ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ آپ نے کبھی قرآن سمجھ کے پڑھا ہی نہیں۔ تو کس طریقے سے آپ ہدایت پائیں گے، کس طریقے سے آپ قرآن کو سمجھیں گے اور سیدھے راستے پائیں گے جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے صرف اس کی تلاوت کے لیے اسے کھولا ہے، یعنی رمضان کے اندر یہ ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ لوگ اپنے قرآن سیلے دانی کے اندر سے نکالتے ہیں، ورنہ وہ 12 مہینے کپڑے کے اندر لپٹا ہوا اوپر رکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کا بہت احترام کرتے ہیں نا ہم لوگ، سب سے اوپر رکھتے ہیں قرآن کو۔ تو قرآن کا احترام یہ نہیں کہ آپ اسے سر پہ رکھیں یا اسے اوپر رکھ دیں، اس کا احترام تو یہ ہے کہ اسے روز پڑھا جائے، اسے سمجھ کے پڑھا جائے، اپنی زندگی کے اندر اس طریقے کو ڈھالا جائے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بتائے ہیں، پرانی امتوں کے واقعات بتائے ہیں، وہ کس لیے بتائے ہیں؟ وہ اسی لیے بتائے نا جب ہم ان لوگوں کے واقعات پڑھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نہیں فرماتا جب ہماری آیتیں مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، مسلمانوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ ایک آدمی اگر صرف تلاوت کر رہا ہے تو کیا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ جب اسے یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہہ رہا ہے تو اس کے کیسے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ وہ تو ایک چیز کو رٹ رہا ہے بس۔ تو قرآن ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو بڑے شرم کی بات ہے، مسلمانوں نے آج قرآن کی اہمیت نیچے کر دی، قرآن کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا کہ دنیاوی کتابیں اس سے اوپر کر دی۔ اور یہ بات میں کوئی خود سے نہیں کہہ رہا بنا کر، یہ آپ لوگ خود آبزرو کر سکتے ہیں اپنے اپنے گھروں پر۔ آپ خود دیکھیں کہ جو دنیاوی کتابیں ہمارے گھروں پر ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں یا ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کیا انہیں سمجھنے کے لیے ہم ایفرٹ نہیں ڈالتے کہ اپنے بچوں کی اچھی کوچنگ لگاتے ہیں، اچھی کلاسز لگاتے ہیں، اچھا ٹیوشن لگاتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ کتابیں سیکھ سکے، اس کے اندر جو لینگویج ہے وہ سیکھ سکے، اس کے اندر جو مقصد بتایا گیا ہے اس پہ علم حاصل کر سکے، اس پہ مہارت حاصل کر سکے اور دنیا کے اندر بڑا عہدہ حاصل کرے، بڑا منصب حاصل کرے؟ کرتے ہیں نا محنت اس کے لیے۔ تو قرآن کے لیے ایسی محنت کیوں نہیں کرتے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیوں کوشش نہیں کری؟ حالانکہ اب تو یہ بھی نہیں کہ ہم یہ بہانہ بنا سکیں کہ ہم عربی سیکھ نہیں سکتے، ہمیں عربی سیکھنی بھاری پڑتی ہے۔ بھائی اب تو قرآن ملٹیپل لینگویجز کے اندر اویلیبل ہے، جس لینگویج میں آپ مہارت رکھتے ہیں، جس میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں قرآن کا ترجمہ اویلیبل ہے، آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی نہیں پڑھتے۔ تو اللہ کی کتاب کے لیے آپ نے کوئی محنت نہیں کری، اور جو دنیا کی کتابیں اس کے لیے آپ نے ساری محنت لگا دی، سارے ایفرٹ لگا دیے، تو کیا اللہ تعالیٰ کل آپ سے پوچھے گا نہیں
ٹھیک ہے، پھر ہم مسلمان شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے، مسلمان ہر جگہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہوگا، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بھیجی، آپ نے وہی اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دی تو آپ رسوا ہوں گے، یہ ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کے اندر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ راستے سے ہٹو گے تو ایسی مار کھاؤ گے، ایسی ذلیل ہوگے دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے ذلیل۔ تو میرے بھائی ابھی بھی سمجھنے کا موقع ہے، تو ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مولوی کے بہکاوے میں نہیں آنا، جو مولوی کہتے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، قرآن سمجھ کے نہ پڑھنا ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، تو مولوی مسلمان مولوی نہیں، وہ شیطان مولوی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی غلط تفسیر کی بنا پر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی کنٹریز ہیں، ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر لاکھوں لوگ ہر سال مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ کیا مولوی مسلمان کر رہے ہیں انہیں؟ وہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو وہ جب اپنی زبان کے اندر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، وہ اس نصیحت کو اچیو کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، کون اس سے نفع اٹھانے والا، کون اس سے فائدہ اٹھانے والا، کون اس پر عمل کرنے والا، سے سمجھ کر اسے ہم ہدایت دیں گے۔ تو کیا لوگ مسلمان نہیں ہو رہے؟ پوری وہ اپنی اسٹوری بتاتے ہیں آ کر سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے، کیسے ہمیں قرآن تک پہنچے اور ہم نے قرآن پڑھا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مسلمانوں کو دیکھتے تو واللہ کبھی مسلمان نہ ہوتے، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی، ہم نے دیکھا کہ مسلمان ہونا تو کچھ اور ہی ہے، اور جو مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں بظاہری، یہ تو شیطان ہے، یہ تو سارے وہ کام کر رہے ہیں جو اس قرآن کے اندر منع کیے گئے ہیں۔ شراب پینا اللہ نے قرآن کے اندر حرام کرا ہے، شراب مسلمان پی رہا ہے۔ بے حیائی کرنا منع کرا ہے، عورتیں بے حیائی کر رہی ہیں، مرد بے حیائی کر رہے ہیں۔ بے پردگی کرنی منع کری ہے، عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ چوری کرنا منع کرا ہے، مسلمان چوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کا حق مارنا منع کیا گیا ہے، مسلمان کر رہا ہے۔ سود کھانا منع کیا گیا ہے، مسلمان سود کھا رہا ہے۔ تو سارے عیب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا تھے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنے مسلمانوں کو، وہ سارے کام مسلمان کر رہے ہیں، اور جن چیزوں پر کرنے کا حکم دیا تھا وہ چیزیں کر ہی نہیں رہے۔ اور وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں۔ جتنا مولوی نے بتا دیا، جو مولوی نے بتا دیا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اسے وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ رسول کی بات ہے، بس قرآن ہماری کتاب ہی نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی ایک نان مسلم وہ اپنی زبان کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے رہا ہے، وہ مسلمان ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ کتاب مجھے سمجھ میں آئی، اس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا، یہ کتاب میں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا اس کا کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب قرآن پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی مولوی کا لوجک دیکھیں آپ، تو کیا یہ شیطانی مولوی نہیں جو لوگوں کو دین سے ہٹا رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن حدیث کو نہ پڑھیں، لوگ ہمارے بزرگوں کے ہماری تعلیمات کو فالو کریں، اور پھر جائیں ان کے ساتھ جہنم میں، جو سورہ حامیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو جائیں گے جہنم میں، اب ان کے بزرگ اور انہیں بھی ساتھ میں لے جائیں گے جو ان کے پیروکار ہیں، فالوور ہیں۔ تو ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے، ہمیں یہ ٹارگیٹ نہیں رکھنا کہ بھائی مجھے 6 قرآن کرنے ہیں، 10 قرآن کرنے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے 10 قرآن کر کے اگر آپ صرف اسے رٹ رہے ہیں۔ آپ اسے سمجھ کے پڑھیں، بھلے آدھا قرآن کریں۔ اس رمضان یہ عہد کریں کہ میں آدھا قرآن پڑھوں گا، 15 پارے پڑھوں گا، لیکن انہوں نے سمجھ کے پڑھوں گا کہ میرا رب مجھے کیا فرمان دے رہا ہے، اس میں کیا پیغام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھائیں تو وہ بحث کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں آگے سے کہ بھائی کیا صحابہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے رمضان کے اندر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے؟ تو بھائی میں نے کب منع کرا آپ رمضان کے اندر تلاوت نہ کریں؟ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جب صحابہ تلاوت کرتے تھے تو وہ اسے سمجھتے بھی تھے، انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کی لینگویج وہی تھی جس میں قرآن نازل ہوا۔ کیا آپ کی لینگویج عربی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں قرآن کو؟ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ آپ تو نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کی زبان وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب قرآن کو پڑھتے تھے تو وہ اس کو سمجھتے تھے، اس کا معنی مفہوم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا ان سے کلام کر رہا ہے۔ اس لیے آج دیکھیں آپ عرب کے جتنی ممالک ہیں، یوٹیوب پر ویڈیو وائرل ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نماز کے اندر وہ روتے ہیں، ان کی داڑھیں تر ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کی جب عذاب دیکھتے ہیں وہ قرآن کے اندر کہ اللہ کا عذاب پرانی قوموں پہ کیسا ہے، تو وہ استغفار پڑھتے ہیں، روتے ہیں، ہچکیں بن جاتی ہیں ان کی۔ تو وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں مولوی قرآن پڑھتا ہے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر حافظ ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا ان سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں تو اس کا مقصد کیسے حاصل کریں گے،
ٹھیک ہے، اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک انسان کو کسی جگہ پہنچنا ہے اور اسے راستہ نہیں معلوم وہاں کا، لیکن اس جگہ کے لیے جانے کے لیے اسے ایک میپ دے دیا جاتا ہے، ایک نقشہ دے دیا جاتا ہے جہاں وہ راستہ کا پورا لکھا ہوا ہے کہ بھائی کیسے کیسے جانا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس نقشے کی جو لینگویج ہے وہ ایسی زبان ہے جو وہ نہیں جانتا. تو بتائیں ایمانداری سے کیا وہ انسان اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے، اپنے مقام پر پہنچ سکتا ہے جب اسے نقشہ پڑھنا نہیں آتا، اسے میپ بھی دیکھنا نہیں آتا، وہ لینگویج ہی نہیں جانتا؟ کیسے پہنچے گا؟ تو سیم ایسی مسلمانوں کے حالات ہیں. جب مسلمان اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے، نہیں صرف اسے ثواب کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے، اور جو اس کا مین مقصد ہے ہدایت، کہ اسے ہدایت والی کتاب کہا گیا ہے، کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، روشن دلیل ہے. جب یہ پڑھے گا نہیں مسلمان سمجھ کے تو وہ کیسے سیدھے راستے پائے گا، کیسے صراط مستقیم پائے گا؟ پھر آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر آپ کو گمراہی ملیں گی، اکثر گمراہ ہے. یعنی کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، لیکن یا علی مدد کہہ رہا ہے، یا غوث مدد کہہ رہا ہے، یا عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مسلمانوں میں ہے کہ نہیں یہ لوگ؟ اللہ کی بات کرتا ہے، جا کے قبر کو بھی سجدہ کرتا ہے، قبر والے سے ہی مانگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے قرآن کو پڑھتا ہے لیکن بے حیائی میں ملوث ہے، قرآن کو پڑھتا ہے لیکن زناکاری میں ملوث ہے، قرآن کو پڑھتا ہے لیکن سارے ایپ اس کے اندر موجود ہیں. تو وہ جب تک موجود رہیں گے جب تک اسے سمجھ کے نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ قرآن دل میں اترتا ہے میرے بھائی. کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں اسے، ترجمے سے پڑھیں آپ اسے، یہ دل کے اندر اترتا ہے، ہدایت آتی ہے اس سے انسان کے اندر، انسان بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے. تو یہ رٹنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ اسے صرف پڑھا کے آپ بخشش کر دو اپنے مردوں کے لیے. کیا اس لیے قرآن آیا ہے کہ مردوں کی بخشش کرائی جائے؟ اس لیے آیا ہے کہ پڑھ کے سالے ثواب کمائے جائے اور ٹرانسفر کرا جائے مردوں کو، یا نیکیاں کمائی جائیں؟ صرف نیکیاں کمانے کے لیے؟ نیکیاں تو ایک بینیفٹ اس کا ہے کہ اس سے نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے سے، لیکن مین مقصد جو اس کا ہے، جو اللہ نے اسے نازل کرا ہے، وہ ہدایت کے لیے کرا ہے، تاکہ تم انسان بن سکو، نیک انسان بن سکو. غیر مسلم اگر تمہیں دیکھے تو کہے کہ ہاں یار اس سے اچھا انسان نہیں. یہ ہوتے ہیں مسلمان. لیکن آج نان مسلم دیکھ کر ہمیں گالی دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر رہے، اور ہماری وجہ سے اس کتاب کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے ہمارا کردار دیکھا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر ہی یہ کردار بتایا جا رہا ہے جو مسلمان جسے ڈسپلے کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے عمل سے قرآن کے اوپر بات آ رہی ہے، اللہ کے کلام پہ لوگ بد کلامی کر رہے ہیں، تو اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی. تو میرے بھائی آج یہ عہد کرو کہ ہمیں رمضان کے اندر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. کوئی ہمیں 2-3 قرآن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہے 10 پارے پڑھیں، 15 پارے پڑھیں، 20 پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تلاوت کریں گے لیکن جتنے حصے کی تلاوت کری اسے سمجھیں گے، پھر اگلی حصے کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری نصیحت میں اپنے بھائیوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، نفلی نماز ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ تراویح کی نماز کے پیکیجز چلا دیے، یعنی 6 دن کے پیکیجز، 10 دن کے پیکیجز، کسی کو 15 دن کی پڑھنی ہے وہاں پڑھ لو، کسی کو 20 دن کی پڑھنی ہے وہاں پڑھ لو، تو یہ تماشا بنا دیا تراویح کا. میرے بھائی یہ سب نہ کریں، دین کے اندر بگاڑ نہ کریں. کیا کہیں حدیث میں ملتا ہے کہ اس طرح کے پیکیجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، یہ صحابہ اکرام بناتے تھے؟ تراویح تو پورے رمضان کی عبادت ہے، اور میں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ تراویح کوئی نئی نماز نہیں ہے. مولوی نے یہ رانگ انفارمیشن پہنچائی آپ تک کہ تراویح کوئی نئی نماز ہے جو رمضان کے اندر سے پیدا ہو گئی. کہیں بھی نہیں ہے. کون سی ایسی حدیث میں لکھا ہے جس میں آیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر کی نماز تراویح؟ تراویح جو نماز تہجد کی ہے، حدیث میں کہیں بھی تراویح نام نہیں ملے گا آپ کو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں سے تراویح کہا گیا ہو. یہ تو بعد میں محدثین کے دور میں سے تراویح کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اصل جو نماز ہے قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز تہجد، یہ ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 مہینے فرض تھی کچھ عرصے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے پڑھتے تھے، لیکن ایک رات ایسا ہوا، حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اندر یہ نماز اپنے حجرے سے باہر آ کر پڑھی. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے بہت سارے صحابہ آ کر جمع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. پھر اگلے دن بھی ایسی ہوا، 25ویں شب کو، پھر 27ویں شب کو بھی ایسی ہوا، اور زیادہ صحابہ آ گئے. تو 29ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے اپنے حجرے سے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں نے آج بھی نماز پڑھا دی تو اللہ تعالیٰ کہیں نماز فرض نہ کر دے، اور پھر یہ لوگ عاجز آ جائیں گے اس کی پابندی سے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا کہ آنے والے لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ چھٹی نماز جو رات کے آخری حصے میں کہاں سے پڑھ لیں گے؟ لوگ فجر کے لیے نہیں اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ڈر سے باہر نہیں آئے. اور جب آپ باہر آئے فجر کے وقت، کیونکہ آپ نے حجرے کے اندر ہی نماز پڑھ لی اپنی جو آپ روز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، آپ باہر آئے، آپ نے کہا مجھے پتا تھا تم لوگ یہاں جمع ہو، لیکن میں جان کر نہیں آیا کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. تو تم جاؤ اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو، کیونکہ انسان کی بہترین نماز وہ ہے جو فرض کے بعد اپنے گھر میں پڑھے، یعنی تہجد کی نماز. الگ سے بھی حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے. تو فرض کے بعد ہمیں پتا ہے کون سی نماز افضل ہے. تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، یہ کوئی الگ الگ نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں پڑھیں کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے. لیکن جب وہ ڈر ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس یہ انتظام کر دیا کہ لوگ جماعت سے پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا مسجد کے اندر کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی 2 لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپس میں لوگ ایک ساتھ ہو کر الگ الگ جماعت کریں گے ڈسٹربنس ہوگی. تو انہوں نے کہا بھائی ایک قاری کے پیچھے جمع ہو جاؤ سب،
بہترین قاری کا انتخاب کرا، تمیم الداری، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 قاری کی ڈیوٹی لگائی اور انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن خود وہاں نہیں پڑھتے تھے، خود اپنے گھر میں پڑھتے تھے رات کو آخری حصے میں اٹھ کے تہجد کے وقت، کیونکہ انہیں پتا تھا اس سے بہتر نماز کا ٹائم وہی ہے، رات کا آخری حصہ، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلا آسمان پر نزول فرماتا ہے اور بخشش کرتا ہے لوگوں کی، دعائیں سنتا ہے۔ تو یہ وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اپنے حجرے سے باہر نکلے اور آپ نے یہ نماز پڑھائی تاکہ صحابہ دیکھیں اور آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں، اور پھر اس ڈر سے منع کر دیا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے کہ اپنے گھر پہ جا کے پڑھو، لیکن ترغیب دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ترغیب دلانا تھا، کوئی فرض بتانا نہیں تھا کہ یہ فرض ضرور پڑھنی ہے۔ خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تاکید نہیں کرا کرتے تھے کہ بھائی تمہیں یہ نماز پڑھنی ضروری ہے، بلکہ آپ ہمیں ترغیب دلایا کرتے تھے کہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ رمضان کے اندر جس نے راتوں کو قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ شب قدر کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے شب قدر کی رات پالی اور اس میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں باہر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ 6 دن کے اندر 10 دن کے اندر پڑھ لیتے ہیں نماز، تو بھائی انہوں نے تو اس کا مقصد ہی کھو دیا، شب قدر ان کے ہاتھ سے نکل گئی، شب قدر کی عبادت سے وہ محروم رہ گئے، جو بڑی رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں تقدیروں کے، رزق کے۔ تو مین تو وہ تھا نا کہ اس رات کو پانا تھا جو اللہ کے رسول نے فرمایا آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں تلاش کرو، 21 23 25 27 29، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو پڑھائی نماز وہ بھی تاک راتوں میں پڑھائی، یعنی 23 میں پڑھائی، 24 میں نہیں پڑھائی، 25 میں پڑھائی، 26 میں نہیں پڑھائی، 27 میں پڑھائی، پھر 29 میں آپ آئے نہیں باہر اور کہا کہ اپنے گھروں میں جا کے پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے ٹائم نہیں ہے اور وہی چاہتا ہے کہ بھائی میں تراویح 6 دن کی پڑھ لوں، تو بھائی نہ پڑھیں 6 دن کی، آپ اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے آپ گھر میں پڑھ لیں اپنے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتایا نا کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھتے تھے مسجد میں، اپنے گھر میں پڑھتے تھے خود تہجد کے وقت اٹھ کر، اور کہتے تھے کہ یہ بہتر ٹائم ہے، افضل ٹائم یہی ہے اس نماز کا، تہجد کا، جو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اس سے پڑھنے سے بہتر آخری وقت میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہے، کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا آسمان پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو اپنے گھر میں پڑھیں رات کو آخری حصے میں اٹھ کے۔ تو جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو وہ جا کر مسجد میں جائیں کسی اچھے قاری کے پاس جو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہو، سکون سے پڑھ رہا ہو، ریل گاڑی نہیں بھگا رہا ہو کہ راجدھانی ایکسپریس چلا رکھے ہو، یا لمن تعلمون کر رکھا اور الٹے سیدھے سجدے اور اس طریقے سے، تو یہ کھیل نہ کریں، توہین نہ کریں قرآن کے، اللہ کو جواب دینا، یہ اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، کچھ صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی لمبی قرات کرنا چاہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن ہاتھ میں لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کیری کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، موبائل میں کھول لیں PDF قرآن کا، سافٹ ویئر اویلیبل ہے، اپلیکیشن اویلیبل ہے، اس میں پڑھیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھیں، روز پڑھیں ثواب کی نیت سے، تاکہ آپ کو یہ بشارت ملے کہ آپ کو شب قدر کی بشارت ملے، شب قدر کی ثواب ملے جو اس رات میں ملتا ہے، اور آپ کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 دن 10 دن 15 دن والے جو بھی لوگ ہیں نا جو یہ کام کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، دین میں بگاڑ پیدا نہ کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس طریقے سے چلیں، ٹھیک ہے۔ تیسری گزارش میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں پابندی سے، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں گول کر دیتے ہیں، نمازیں کھا جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، کچھ ایسے ہیں کہ 2 وقت کی پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں 3 وقت کی پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے روزے قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دھڑی نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا وہ بھوکا پیاسا رہے اس کے روزے کی، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ کی نظروں میں کچھ ویلیو نہیں ہے اس کے روزے کی۔ جو آدمی حرام خوری کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے روزے کی حالت میں بھی، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کا روزہ قبول کرنے کی۔ تو بتائیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا، اس رب کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کر رہا، جس کے لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اللہ اس کا روزہ قبول کرے گا۔ تو خود سوچیں ایسے لوگ جو روزہ تو رکھ رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نمازیں گول کر رکھی ہیں انہوں نے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب غائب ہیں۔ حالانکہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے کفر اور ایمان کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو نماز چھوڑ کر آپ کفر کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا روزہ قبول ہو جائے، تو بڑا سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر ہم مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ہم پر پریشانی آ رہی ہے، آفت آ رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ بھائی اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن ہم نے ایک بیریئر قائم کر دیا، ایک آڑ قائم کر دیا اپنے برے اعمال کے ذریعے، جو اللہ کی مدد ہم تک پہنچ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چند گزارشیں تھیں، وہ نصیحتیں تھیں یا وہ باتیں تھیں جو میں آپ سے بتانا چاہتا تھا، آپ وہ کہنا چاہتا تھا، آپ وہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ آپ لوگ اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہم وہ مسلمان بن سکیں جو مسلمان بننے کا اس قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے، اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کب ہوگا جب ہم اسے سمجھ کے پڑھیں گے، جب یہ ہمارے دل کے اندر اترے گی اور ہماری زندگی کے اندر اترے گی، اور ہم وہ مسلمان بنیں گے جن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔